ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم بیان کروں، ایک حدیث پاک سن لیجئے، اور جو میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بزرگ، جو میری بہنیں، میری بیٹیاں اس جلسے میں موجود ہیں، خدا کی قسم رسول پاک نے ان کے بارے میں بشارت دی ہے، ان کے جسموں پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اپنی بات کوئی نہیں کروں گا، بات اللہ، اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی باتوں کے برابر کسی اور کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ خدا کے محبوب نے فرمایا، اے میرے پیارے اصحابہ، تین آنکھیں ایسی جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اصحابہ کرام نے مودبان عرض کی، اللہ کے محبوب، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، وہ تین آنکھیں کون سی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، پہلی آنکھ جو حرام دیکھنے سے باز آئی۔ رسول پاک فرماتے ہیں دوسری آنکھ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے روئے، اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور تیسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی، اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ مبارک ہے میرے ہر اس بھائی کو، میرے بزرگ کو، میری بہن بیٹی کو جو اللہ کے لیے جاگ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کرنوازی ہوئی۔ آج جو گفتگو ہوگی، بات کیونکہ اللہ اس کے رسول کی ہے، دل کے کانوں سے سننا ہے، اور سننا اس لیے ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، اور جو اس نیت سے سنے گا مجھے عمل کرنا ہے، اور پھر وہ عمل کرے گا، خدا کی قسم تو یقین جانو اللہ کا ولی بن جائے گا۔ ایک ایک بات بندے کی ہدایت کی بات، ایک بات خدا کے نور کی بات، ایک بات دنیا آخرت کی کامیابی کی بات۔ آئیے سنیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں کیا فرمایا ہے، ترتیب سے ایک بات سنتے جائیے، دل میں بٹھاتے جائیے، ابھی سے مصمم ارادہ کر لیں، یا اللہ جو باقی زندگی بچ گئی ہے، میں اس خطوط پر عمل کر کے میں تجھے راضی کروں گا، تیرے رسول کو راضی کروں گا، میں اپنی موت کو بہتر کروں گا، اپنی قبر کو سنواروں گا، میں اپنی آخرت کو سنواروں گا۔ نیت تو کر کے چل پڑ، اللہ تجھے تھام لے گا، رحمت کی آغوش میں لے لے گا۔ اللہ کا پاک کلام ہے،
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم سکھایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھائی۔ کیا چیز ہے؟ اس قرآن پاک کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں۔ ایک اللہ جو ذات کا نام ہے، اسم ذات۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں یہی اسم اعظم ہے۔ آج کے مجلس میں آپ کو یہ نعمت ملے گی، دل میں منتقل ہوگی انشاءاللہ۔ پہلا اللہ، اہل اللہ فرماتے ہیں یہ اسم ذات ہے، یہی اسم اعظم ہے۔ دوسرا الرحمن، جس کے معنی ہے انتہائی مہربانی کرنے والا، انتہائی مہربان۔ اور تیسرا لفظ ہے الرحیم، رحم کرنے والا۔ رحمان تفسیر زاہدی پڑھ لیجئے، زمانے کا کامل وری ہے، زمانے کا محدث ہے۔ آپ تفسیر لکھتے ہیں لوگوں، آؤ تمہیں بتاتا ہوں الرحمن کسے کہتے ہیں۔ آپ تفسیر بیان کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے۔ اس صفاتی نام کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اپنے بندوں پر پیدائش سے لے کر جنت میں جانے تک مہربانی فرماتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کس طرح اللہ پالتا ہے؟ جب بچہ چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، پہن نہیں سکتا، نہا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کیسے اسے پالتا ہے؟ اور پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصارہ کر دیتے ہیں۔ بس اللہ نے کرم کی انتہا کی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اب آئیے عرض کروں، اللہ کی یہ پہلی صفت رحمان ہے، اس کے معنی کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پیدا ہونے سے لے کر جنت میں داخل کرنے پر مہربانی فرماتا ہے، کرنوازی فرماتا ہے۔ آپ فرماتے رحمان کا مطلب یہ بھی ہے اللہ کا بندہ جو اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ کا بندہ اپنے گناہ کی جب معافی مانگتا ہے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ سے بخشی مانگتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، بلکہ جو اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ آپ فرماتے لوگوں رحمان صفت کا یہ معنی بھی ہے اللہ کا بندہ اللہ سے نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ او بندے تو مجھ سے مانگتا کیوں نہیں؟ میں عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اور بندے تو سوال کیوں نہیں کرتا؟ میں تیری جھولی بھرنا چاہتا ہوں۔ اور بندے تو سوالی کیوں نہیں بنتا؟ میں تجھ پر رحمتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے تیسرا معنی یہ ہے اللہ کا بندہ اللہ کی بندی اللہ سے سوال نہ کرے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور بندے تو مانگ میں تجھے عطا کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام رحیم، یہ اللہ تعالیٰ میں اور بندے میں مشترک صفت ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحیم ذاتی صفت ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ یہ صفت عطا کرتا ہے۔ اللہ کی صفت لامحدود اور بندے کو اللہ یہ صفت جتنی عطا کر دے اتنی عطا ہوتی ہے۔ قرآن پاک پڑھ لیں،
اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے، لوگوں میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے رسول کی شان کیا ہے؟ میرا رسول تو ایسا ہے، وہ مومنوں پر مہربان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ بھی رحیم، نبی پاک بھی رحیم، لیکن اللہ کی ذاتی صفت اور رسول پاک کو میرے رب نے عطا کی۔ اب یہ صفت بھی سن لیں، وہ پاک ذات جو قلیل قبول کرے، کم سے کم قبول کرے اور کثیر عطا کرے، بہت زیادہ عطا کرے، اسے کہتے ہیں رحیم۔ کس طرح سے؟ اگر آپ آج کل کوئی گداگر آ جائے، آپ اس کو 1 روپیہ دو، پہلی بات تو لے گا ہی نہیں، اور لے بھی لے گا اس کا موڈ آف ہو جائے گا۔ اور کوئی صاحب حیثیت شخص ہو، اللہ نے دنیا کی طور پر اس کو نوازا ہو، آپ کپڑے کا ٹکڑا لے جائیں، بولے جی میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، 10 گالیاں دے گا، دھکے دے کے باہر نکال دے گا، بے عزت کرے گا، ذلیل کرے گا، میری یہ اوقات، ایک کپڑے کا ٹکڑا میرے لیے تحفہ لے کے آیا ہے۔ لیکن قربان اللہ تعالی کی ذات پر قلیل سے قلیل قبول کرتا ہے اور کثیر سے کثیر عطا کرتا ہے۔ کس طرح؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، اگر 1 دانہ اللہ کے نام پہ صدقہ کرو گے، اگر 1 دانہ اللہ کے نام پہ دو گے، اللہ رب کریم جنت کے اندر تمہیں ایسا محل عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ 6 ماہ تک چلتا رہے، نبی پاک فرماتے ہیں اس محل کی لمبائی اتنی ہوگی، اور 4 ماہ تک چلتا رہے وہ محل اتنا چوڑا ہوگا۔ یہ کس کو عطا کیا جائے گا؟ جو اللہ کا بندہ 1 دانہ اللہ کے نام پہ دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا کوئی مومن بندہ پڑھے بسم اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے 5 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر جتنا زیادہ پڑھے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں، آقا اتنی بڑی تو عمر ہی نہیں ہوتی، بندہ تو اتنی بڑی عمر کا ہوتا ہی نہیں، اگر بہت بار پڑھے بسم اللہ لا الہ الا اللہ، نبی پاک نے فرمایا اتنا پڑھا کہ اس کی عمر کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اگر زیادہ پڑھے گا تو پڑوسیوں کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ قربان جاؤں، خدا کے محبوب نے فرمایا جو 1 بار پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ 10,000 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10,000 گناہ معاف کرتا ہے، اور 10,000 اس کے رتبوں کو بلند کرتا ہے۔ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، میری امت کی 1 رکعت نماز باقی امتیوں کی 1000 رکعت سے بھی بھاری ہوگی۔ لوگ دیکھ کے تعجب کریں گے، یا اللہ یہ کیسے بندے ہیں، ان کی 1 نماز کی رکعت ہماری 1000 رکعتوں سے بھی بھاری ہے۔ اس پر وہ تعجب کریں گے، انہیں بتایا جائے گا یہ رسول پاک کی امت ہے جو نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے، اس کے صدقے سے تمہاری 1000 رکعتوں سے ان کی 1 رکعت وزنی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے میرے پیارے صحابہ، جب اللہ رب کریم اپنے بندوں کو پکارے گا حساب و کتاب کے لیے،
ابھی آپ نے علامہ مولانا ندیم صاحب سے سنا نا کہ دل کے اندر یہ یقین آ جائے ہمیں مرنا ہے، قبر میں سڑنا ہے، پھر اللہ روزے قیامت زندہ کرے گا، اپنے سامنے کھڑا کر لے گا۔ آپ بتا تو دنیا میں کیا کرتوتے کرتا رہا، تیرے کیا فعل تھے؟ ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ اس کی جزا دے گا، ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا رب اس کی سزا دے گا۔ رسول پاک فرماتے قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا بندو آ جاؤ میرے سامنے پیش کرو، آج میں عدل کروں گا، آج میں انصاف کروں گا، آج واحد القہار کی حکومت ہے، آج چودھری کی نہیں چلے گی، آج میر کی نہیں چلے گی، آج مڈیرے کی نہیں چلے گی، آ جاؤ میں عدل کروں گا۔ جب رسول پاک کے امتی چلیں گے تو پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ کے میدان طرف چلیں گے۔ جب ان کے اعمال تو لے جائیں گے، رسول پاک فرماتے ہیں ان کی ہر نیکی باقی تمام امتیوں کی اسی نیکی کے بدلے میں بھاری ہوگی۔ وہ اپنے نبیوں سے کہیں گے یا نبی اللہ، جو نیکیاں انہوں نے کی ہیں وہ ہم نے بھی کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وہی نیکی جو ہم نے کی ہے وہ ہماری نیکی سے بہت بھاری ہے۔ وہ اللہ کا نبی اپنی امت کو بتائے گا یہ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جب یہ کوئی اچھا کام کرتے تھے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرتے تھے، اس کے صدقے ان کی نیکیاں بھاری کر دی گئیں۔ خدا کے محبوب فرماتے ہیں جب کوئی اچھا کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، اس سے کام میں فائدہ بھی ہوگا اور برکت بھی ہوگی، اور اگر اچھے کام میں بسم اللہ شریف نہ پڑھی تو تمہیں اس میں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ آج یہ پہلا سبق یہ ہے، جب کوئی اچھا کام کریں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹھا کریں تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں، کھڑے ہوں تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں، چلیں تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں، وضو شروع کریں بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں، مطالعہ کریں بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں، کچھ کھائیں بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں، کچھ کھائیں بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں، کپڑے پہنیں بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں، کپڑے اتاریں بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں، گھر سے نکلا کریں بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں، گھر میں داخل ہوں بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں، جب نماز شروع کریں بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں۔ خدا کی قسم نبی پاک کے فرمان کے مطابق تو نے نماز بسم اللہ پڑھ کے شروع کی ہے، یہ نماز تمام امتیوں کی امتوں سے 1000 رکعت کا زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ اپنی زندگی کے اندر آج اس چیز کو نقش کر لیں۔ ہر اچھا کام، یہ اچھا کام کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ کوئی سمجھتا ہو کہ تسبیح گھمانا اچھا کام ہے، بسم اللہ پڑھ کے تسبیح گھماؤ۔ کوئی یہ کہے اللہ اللہ کرنا ہی اچھا کام ہے، بسم اللہ کر کے اللہ اللہ شروع کرو۔ نہیں، جو گناہ نہیں ہے وہ اچھا کام ہے، جو گناہ نہیں وہ اچھا کام ہے۔ اس لیے عرض کی بیٹھو تو بسم اللہ شریف پڑھو، کھڑے ہو تو بسم اللہ شریف پڑھو، چلو تو بسم اللہ شریف پڑھو، بیٹھو تو بسم اللہ شریف پڑھو۔ جو کام کرو گناہ کا کام وہ نہیں ہے، بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کرو۔ نقش کر لو اس بات کو ابھی سے، انشاءاللہ تعالی آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس بسم اللہ شریف کے نتائج مجھے اس کی خبر پہنچی۔ حضرت صاحب میں نے درس میں آپ کے یہ سنا اور اپنا معمول بنایا کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کام کرتا تھا۔ کبھی شیطان نے گمراہ کرنا چاہا،
کبھی شیطان نے مس گائیڈ کرنا چاہا، وہ گناہ کرنے کے لیے جب میں اٹھا، عادت تھی اٹھو تو بسم اللہ شریف پڑھو، جب میں اٹھا تو میں نے بسم اللہ شریف پڑھی، کرنا تھا گناہ، میں پھر بیٹھ گیا بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے گناہ کرو گے؟ زندگی بدلتی چلی گئی، اس آیت کریمہ سے انقلاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم۔ قرآن پاک، اے مومنو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ پرتگیز میں، پرتگال کی لینگویج، ایک کتاب کے اندر آج نے ٹرانسلیٹ دیکھی، اے لوگو جو مومن ہو اللہ سے ڈرو، اسی آیت کریمہ کا وہ ترجمہ لکھتے ہیں، اے لوگو جو ایمان والے ہو اللہ تعالی سے محبت کرو۔ تقوی کا معنی سنیں، تقوی کے معنی اللہ سے ڈرو، تقوی کے معنی اللہ سے محبت کرو، تقوی سے کا معنی اللہ کی اطاعت کرو، تقوی کا معنی گناہ چھوڑ دو، تقوی کا معنی نیکی کرو، تقوی کا معنی رسول پاک سے محبت کرو، تقوی کا معنی اللہ کے نبی کی اطاعت کرو۔ یہ سب تقوی کے معنی ہیں۔ یا اللہ تجھ سے محبت کریں، تیرے رسول سے محبت کریں، قرآن پاک سے محبت کریں، ہم تیری اطاعت کریں، ہم نیکی کریں، ہم گناہ سے بچیں۔ یہ ساری باتیں چاہتے ہیں، ہوتی نہیں۔ ہر بندے کا حال یہی ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، جب بندہ بیمار ہو وہ پھر دودھ سے انکار کرتا ہے، میں دودھ نہیں پیوں گا، حالانکہ دودھ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں نہیں پیوں گا؟ وہ کہتا ہے دودھ کڑوا ہے امی جان، مجھ سے نہیں پیا جاتا۔ دودھ کڑوا نہیں ہوتا، بیماری سے اس کا منہ کڑوا ہو گیا ہے۔ اگر بیماری دور ہو جائے، ماں جی نے ایک کپ دیا تھا دودھ کا، اشارہ کرتا ہے امی جان ایک کپ اور بھی دے دیں۔ جب بیمار تھا تو نماز بھی پڑھی جاتی تھی، جب شفا ہوگی تو تہجد کے نفل بھی پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، تم گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے باری تعالیٰ، ہم یہ سب کرنا چاہتے ہیں، ہوتا نہیں۔ رب نے فرمایا قولوا قولا سدیدا، سچا قول اس کا ذکر کرو، سچے قول کا ورد کرو، سچے قول کو پکارو، سچے قول کا ذکر کرو، سچے قول کا ورد کرو، سچے قول کو پکارو۔ یہ سچا قول کیا ہے؟ پڑھیے تفاسیر۔ سچا قول ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ اپنے بندوں کو تعلیم دیتا ہے، اپنی بندیوں کو تعلیم دیتا ہے، اگر مجھ سے ڈرنا چاہتے ہو، اگر میری محبت چاہتے ہو، اگر گناہ چھوڑنا چاہتے ہو، اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے تم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، تم لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، تم لا اللہ کو پکارو۔ جب اللہ کا یہ ذکر کرو گے، لا اللہ پکارو گے، میں کیا کروں گا؟ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے لیے تمہارے عملوں کو سنوار دوں گا۔ تمہارے لیے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہے، روزہ رکھیں اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہے؟ اس بندے کا فائدہ ہے، یہ بخش دیا جائے گا۔ رب کہتا ہے جب تم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو گے، لا اللہ کا ورد کرو گے، لا اللہ کو پکارو گے، میں تمہارے لیے تمہارے اعمال کو سنوار دوں گا۔ اعمال کیسے سنورتے ہیں؟
جب تک عمل کے اندر اخلاص پیدا نہ ہو، عمل اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو، عمل خدا کی رضا کے لیے نہ ہو، عمل اللہ کی خوشنودی کے نہ ہو، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ رب کہتا تم لال اللہ کا ذکر کر، میں اس کو سنوار دوں گا، میں اس میں اخلاص پیدا کر دوں گا، میں اس میں للہیت پیدا کر دوں گا، میں اپنی خوشنودی پیدا کر دوں گا، میں اس کو سنوار دوں گا۔ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا روز محشر ایک مجاہد اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا۔ میرے بندے، تجھے آنکھیں دی تھیں جس سے تو دیکھ کے چلتا تھا، تجھے زبان دی تھی جس سے تو بولا کرتا تھا، تجھے پیر عطا کیے تھے جس سے تو چلا کرتا تھا، تجھے ہاتھ دیے تھے جس سے تو پکڑا کرتا تھا، کھانے کی نعمتیں دی تھی، پینے کی نعمتیں دی تھی، پیار کرنے والے والدین دیے تھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اپنے بندے کو یاد کرائے گا، وہ بندہ اقرار کرے گا یا اللہ تو نے یہ سب نعمتیں مجھے دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے تو نے میرے لیے کیا کام کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے جہاد کیا، تیرے نام پہ لڑا، میں نے تیرے نام پہ جان قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے مجاہد بنا لوگ تیری تعریف کریں، تو نے اس لیے اپنی جان دی لوگ تجھے شہید کہیں، لوگوں نے تجھے مجاہد کہا، لوگوں نے تجھے شہید کہا، اس کا جو اجر تو نے چاہا تھا تجھے مل گیا، میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ فرشتوں اسے پکڑو اور گھسیٹ کر جہنم میں اوندے منہ ڈال دو۔ رسول پاک کا فرمان۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک عالم قرآن پاک کا قاری اسے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، تجھے یہ نعمت دی تھی، یہ نعمت دی تھی، یہ نعمت دی تھی۔ وہ اقرار کرے گا یا اللہ تو نے یہ سب نعمتیں مجھے دی تھی۔ اللہ فرمائے گا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے میرے لیے تو نے کیا کام کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے دین کا علم سیکھا، تیرے دین کا علم سکھایا، یا اللہ قرآن پاک پڑھا، لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا، لوگوں کو قرآن پاک سنایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مولوی صاحب، قاری صاحب تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا لوگ تجھے عالم کہیں۔ لوگوں نے عالم کہا، یار بڑا زبردست عالم ہے، بڑا زبردست تقریر کرتا ہے، اور تو نے قرآن پاک اس لیے پڑھا، اس لیے پڑھایا لوگ تجھے قاری کہیں۔ لوگوں نے تجھے عالم بھی کہا، قاری بھی کہا، جو تو نے چاہا تھا تجھے مل گیا، میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ فرشتوں پکڑو، گھسیٹو، جہنم میں اوندے منہ ڈال دو، ڈال دیا جائے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں پھر ایک سخی پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، یہ مال دیا تھا، یہ دولت دی تھی، اس نعمت سے نوازا تھا، اس نعمت سے نوازا تھا۔ رسول پاک فرماتے ہیں وہ بھی اقرار کرے گا، یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں یہ سب نعمتیں تو نے مجھے عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا پھر بتا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے تو نے میرے لیے کیا کام کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جہاں تجھے پسند تھا میں نے اپنا مال وہاں خرچ کیا، ان کاموں پہ ہی میں نے اپنا مال لگایا، دولت لگائی جہاں تجھے پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے سخاوت کی تھی، اس لیے مال نیک کاموں میں لگایا تھا
تجھے لوگ بڑا سخی کہے. لوگوں نے سخی کہا، بڑا چرچا تھا، یار بڑا خرچ کرتا ہے، بڑا سخی ہے. میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں. فرشتوں اس کو گھسیٹو، گھسیٹ کے اوندے منہ جہنم میں ڈالو. اگر عمل کر کے یہی اس کی جزا ملنی ہے تو بھائی مارے گئے. پھر رب کہتا ہے اس کو بدل دو، اس سے پہلے ایک موت آئے کہ بدل لو. یا اللہ کیسے بدلیں؟ اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا میرے سچے قول کا ذکر کرو، میرے سچے قول کا وظیفہ کرو، میرے سچے قول کا ورد کرو، میرے سچے قول کو پکارو. جب تم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو گے میں تمہارے لیے تمہارے عملوں کو سنوار دوں گا. جو بھی عمل کرو گے مجھے خوش کرنے کے لیے کرو گے، جو بھی کام کرو گے میری رضا کے لیے کرو گے. جب مجھے خوش کرنے کے لیے کرو گے میں ان کو قبول کر لوں گا. جب عملوں کو قبول کر لوں گا پھر عطا کیا کروں گا؟ اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، میں پھر تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو 20,000 نیکیاں عطا کرتا ہے. رسول پاک نے فرمایا اگر کوئی 100 بار پڑھے اس بندے اور جہنم کے درمیان صرف اس کی موت کا پردہ ہوتا ہے. موت آئے گی اس بندے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ ہوتا ہے. ادھر موت آئے گی وہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا. رسول پاک نے فرمایا جو صبح بھی 100 بار پڑھے لا الہ الا اللہ، شام کو بھی 100 بار پڑھے لا الہ الا اللہ، رسول پاک فرماتے ہیں زمین و آسمان 7 طبق تمام فرشتوں کی نیکیوں کے بابر ثواب عطا کرتا ہے. میرے محبوب نے فرمایا اگر یہ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھے گا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. جب میرے شیخ میرے مرشد دل کا ذکر اس میں اعظم دیا کرتے تھے، ذکر دے دیتے، طریقہ سمجھا دیتے، پھر آپ فرمایا کرتے تھے فقیرو پورے دن میں 5 تسبیح اس طرح پڑھا کرو زبان کے ساتھ، ہر دانے پر لا الہ الا اللہ، اور جب تسبیح مکمل ہوئی تو کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 5 تسبیح. ایک تو یہ کر لیا کرو، اور دوسرا بھی جو عرض کی ہر نماز کے بعد 10 بار یا 100 بار، وقت ہو تو 100 بار پڑھ لو. اور اگر صبح شام 100 بار پڑھ لیں گے تو رسول پاک فرماتے ہیں اس بندے اور جنت کے درمیان صرف موت کی رکاوٹ ہوتی ہے، موت کا پردہ ہوتا ہے. موت آتی ہے مومن کو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. آپ کہیں گے یار اور بھی بڑے کام ہیں، آپ کو آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. کہیں جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، کام کوئی بھی نہیں ہے، گاڑی تو خود ہی بیچاری بھاگی جا رہی ہے، تمہیں تو دھکیلنا ہی نہیں پڑتا، گاڑی چلتی رہے اور زبان سے پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگر 1 گھنٹہ ڈرائیو کی ہے پتہ نہیں کتنی بار یہ ذکر کر لو گے. رب کے محبوب فرماتے ہیں حدیث پاک ہے اگر تم زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو گے زبان اس ذکر سے تازہ رہے گی. صبح شام تم اپنی زبان کو ذکر سے تازہ رکھو، ذکر سے تر رکھو.
اللہ تمہاری شام اور سحر ایسی کر دے گا تمہارے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہوا؟ اس ذکر کے صدقے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ اپنا معمول بنا لیں، گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں ہے، لا الہ پڑھ لو۔ لوگ آپس میں چگلیاں غیبت کر رہے ہیں، لگے رہے ہیں، ان کے مقدر ان کے ساتھ، آپ اس مجلس میں شامل ہی نہ ہوں، ساتھ بیٹھ کے بھی آپ ان سے الگ ہو سکتے ہیں۔ وہ چگلی کر رہے ہیں، وہ غیبت کر رہے ہیں، فحش کلامی کر رہے ہیں، اور آپ پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کا اثر ان پہ بھی پڑے گا، وہ بھی گناہ چھوڑنے والے بن جائیں گے۔ آگے چلیے، اللہ کا پاک کلام ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون۔ پہلا پارہ، اللہ اپنے صالح بندوں، متقین بندوں کی تعریف کر رہا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ کل میرے بیٹے فاروق بیٹے یہ حدیث پاک بیان کر رہے تھے کہ سیدنا عمر فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا عبداللہ تجھے ایمان کی قدر نہیں ہے، ایمان کی قدر عمر سے پوچھ جو ایک مدت تک شرک کرتا رہا، کفر میں مبتلا رہا، گمراہ رہا، یہ عمر سے پوچھ کہ ایمان کی قدر کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مولی گاجر مہنگی ہو گئی ہے، ایمان سے سستا ہو گیا ہے۔ نہیں یقین آتا؟ کورٹ چلا جا، عدالتوں میں چلا جا، ٹکے ٹکے پر اللہ کی قسم کھا کے گواہیاں دی جا رہی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان ختم ہو گیا۔ اور 500 روپے جیب میں ڈال کے تو 500 کے اندر ایمان بیچ کے آ گیا۔ تھانوں میں چلے جاؤ، کیا ہو رہا ہے کس کو نہیں پتا۔ خدا کی قسم چند دمڑیوں پہ، چند پیسوں پہ ایسے ایمان بک رہا ہے، دل سے قدر ہی نکل گئی۔ دفتروں میں چلے جاؤ، جائز کام نہیں ہوگا، نجائز جتنے چاہو کرا لو، پیسہ پھینکو۔ اللہ کے رسول تو فرمائے رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنم میں، اور ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں پیسے کی پرواہ نہیں کرنا، کام ہونا چاہیے۔ اور بھائی یہ جائز کام ہے، جائز کام تو ایسی ہو جانا چاہیے، لیکن جائز کام نہیں ہوتا اور نجائز چڑکیوں میں ہوتا ہے۔ کتنا بد نصیب ہے تو، خدا کے رسول کے صدقے ایمان ملا، تو نے ٹکوں کے بدلے بیچ دیا، ایمان برباد کر دیا، اور کہتے کیا ہے ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سنو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا جب مومن جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ رسول پاک فرماتے ہیں جب مومن شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مومن زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔